یہاں پہ جزم ہے، یہ جو چھوٹی سی دال نما ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے حمزہ بھی ہے اور اس کے نیچے واؤ بھی ہے، کہ یہ جو جزم ہے یہ عمل کس پہ کرے گی؟ یا کو، جو یا متحرک ہے، یا کے اوپر پیش والی حرکت لگی ہوئی ہے، یا متحرک کو ہم نے ملانا کس کے ساتھ ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، واؤ کے ساتھ نہیں ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو وہ نرمی والا نہیں ہوگا، نہ ہی کھینچنے والا ہوگا، بلکہ وہ جھٹکا لگانے والا ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا حمزہ پیش یو، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہم نے یو کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی یو ایسے ڈھیلا سے پڑھنا ہے، بلکہ ہم نے جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، یو تی یو تی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے واؤ متحرک۔ واؤ متحرک کی تعریف ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ کر لی ہے، اب پھر کرتے ہیں کہ جو نیا سننے والا ہوگا اس کو بھی سمجھ آئے گی۔ واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، اب زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ حرکت جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے متحرک، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ہے واؤ متحرک، کیونکہ واؤ کے اوپر کون سی حرکت لگی ہوئی ہے؟ زبر والی۔ آگے ہے سین کے اوپر بھی زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کو آپس میں نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ واؤ زبر وا، سین، سین ہے سیٹی والا حرف، اس کو ہم نے سیٹی کے بعد نکال کے پڑھنا ہے۔ سین زبر سا، وسا۔ یا ہے، یا بھی متحرک ہے کیونکہ یا کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ پیش والی۔ یا پیش یو، وسا یو۔ آگے دیکھیں، یہ ہے جیم، جیم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ اب آگے جو ہے وہ ہے یہ نون، نون کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ شد، تین دندوں والی شد۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے جیم کو نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا نون مشدد ہے، جیم اب نون کے ساتھ ملے گا۔ دوسری بات ہے کہ جب نون مشدد ہوتا ہے، نون کے اوپر شد آتی ہے، تو اس پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے پہلے جیم کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پھر نون کا اپنا غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نون کی اپنی زبر پڑی جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیم نون زبر جن، واسا یو جن۔ نون کے اوپر زبر والی حرکت ہے، اب ہم نے اس کی زبر پڑھنی ہے۔ نون زبر نا، واسا یو جن۔ با کے اوپر پیش والی حرکت ہے، با پیش بو، وَسَيُجَنَّبُ، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، یہ ہا ہے، آگے الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے ہا کے اوپر۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے آگے دیکھا ہے تو آگے لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، لام ساکن ہو گیا، جس کی وجہ سے اب ہم نے ہا کو الف کے ساتھ نہیں ملانا، ہا کی زبر کو لے کے اب ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حالام زبر حل، ٹھیک ہو گیا؟ اگر اگلا حرف ساکن آ جائے تو درمیان والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَسَيُجَنَّبُ حل، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اب الف کے اوپر یہ الف ہے، یہ لام تو ہم نے پڑھ لیا، آگے جو الف ہے اس کے اوپر آ گئی ہے زبر۔
الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس حمزہ کو اس تا ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ تا کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر آت، قوف کے اوپر آ گئی زبر۔ اب ہم نے پہلے تو قوف زبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے بعد ہم وقف کریں گے تو یہ یا الف کے معنی میں آگے ساتھ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ قوف زبر قو، آت قو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر یہاں وقف کرتے ہیں تو اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، قوف زبر قو۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، قوف کو آگے لام کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ لام مشدد ہے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے پھر ملانا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو ہم نے قوف زبر پڑھ لیا ہے۔ اب ہم وقف کی صورت میں دیکھیں کیا کرتے ہیں، آگے وقف آت قو۔ اب ہم نے وقف کی صورت میں یا کو اندر لے آئے ہیں، یا کو استعمال کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ وقف نہ کریں تو پھر یہ یا نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں آت قو، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے، وقف یہاں کر لیا، قوف اس کے ساتھ نہیں ملا۔ اب ہم نے اس الف کے اوپر زبر لگاتے ہوئے اس لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام مشدد ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو تو ملنا ہی ہے۔ پچھلا والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملا وقف کی وجہ سے، اب ہم نے اس کے اوپر زبر لگاتے ہوئے آگے ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے، لام زبر لا، اللہ۔ ہاں جی، یہ ہے رال۔ رال کو ہم نے کیا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے ہے یا ساکن، یا ساکن، یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے یا ساکن ہو گیا۔ ہاں جی، کہیں بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، رال یا زیر دی الذی۔ ہاں جی، آگے اب دیکھتے ہیں، یہ ہے یا کے اوپر پیش ہے، یعنی پیش والی حرکت ہے، یا متحرک ہو گیا۔ آگے دیکھیں کہ یہ جو جزم ہے، جزم کے نیچے دو حرف ہیں، ایک تو حمزہ آ گیا، ایک واو آ گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جزم کو کس کے اوپر لگانا ہے، حمزہ کے اوپر۔ حمزہ کے اوپر جزم لگاتے ہوئے اس کو ہم نے جھٹکا لگاتے ہوئے پڑھنا ہے، واو کو بالکل ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واو اب لکھنے میں آ گیا، پڑھنے میں اب نہیں آئے گا۔ جو جھٹکا لگاتے ہوئے ہم کیسے پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ جو حمزہ والا حرف ہوتا ہے وہ کھینچا نہیں جاتا، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یو۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، تا متحرک ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے یہ پیچھے ہم نے کہا تھا تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تا یا زیر تی یو تی، ٹھیک ہے۔ آگے میم متحرک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے، الف۔ یہاں دیکھیں آگے کوئی جزم نہیں ہے، کوئی شاذ نہیں ہے جو ہم آگے کسی کے ساتھ ملائیں، تو اب ہم نے اس الف کو پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے، میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا۔ آگے ہاں الٹا پیش اس کے اوپر لگا ہوا ہے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ہا الٹا پیش ہو، مالا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یا متحرک ہے، تا بھی متحرک ہے، زا بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان دونوں کو آپس میں نہیں ملانا، آگے زا کے بعد کاف مشدد ہے، وہ زا کاف کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، زا کاف زبر زگ، زا سختی والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یا تا زگ، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور یہ یا جو ہے اب اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، صرف یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ آگے اب وقف کی صورت میں اس کو بس ویسے ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ کاف کھڑی زبر کا، یا تا زگ کا، آگے وقف، یا تا زگ کا، یا تا زگ کا۔ ہاں جی، اب ہم اس سبق کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے توڑ کر کے اس کو مکمل کیا ہے تاکہ ہمیں پڑھنا آ جائے لفظ کو۔
अब जब हमने सारा तोड़ किया, अब हम ये देखेंगे कि हमने अपने सबक को रवानगी के साथ कैसे अदा करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लैल मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का।